الرحمن الرحیم الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے خلاق عالم ہماری اس مختصر سی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی با کرامت تھی، یعنی کچھ اولیاء ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں اور مادرزاد با کرامت ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے کہ جو مادرزاد با کرامت تھے، لیکن آپ کی کرامت، آپ اتنے با کرامت تھے، اتنے با کرامت تھے کہ حضرت سیدنا نور الدین عارف باللہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ ایسا زندہ نہ رہا کہ جس کی مدت حمل 6 ماہ رہی ہو اور پھر وہ زندہ بھی بچا ہو، سوائے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 عظیم ایسی ہستیاں ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کی مدت حمل بھی 6 ماہ رہتی ہے لیکن پھر دنیا میں بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں، جوانی بھی پاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے با کرامت بنا کر بھیجا اور آپ کی ولادت بھی با کرامت تھی۔ روایات میں آتا ہے، شواہد النبوہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کسی اندھیرے میں جاتے تو آپ کے مبارک رخساروں سے ایسے اجالے ہوتے تھے، ایسی روشنی نکلتی تھی، ایسا نور نکلتا تھا کہ جو اطراف تھے، قرب و جوانی جتنی بھی جگہ تھی، یہ اطراف تمام کا تمام آپ کے رخساروں کی روشنی سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کے رخساروں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اس نور کی برکت سے، اس نور کی روشنی سے سارے کے سارے جو آپ کے اطراف تھے وہ روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں میرے امام عشق و محبت، میرا غیرت مند امام بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ایک شعر میں فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور بنا کر نہیں بھیجا۔ میں کہتا ہوں لوگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو وراء الورا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تو وراء الورا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تو کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، قیامت تک کسی کو اللہ نے ویسا نہیں بنانا جیسا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو اتنا عظیم ہے کہ کوئی اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن تم کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں تو آپ کے بچوں کو بھی اللہ نے نور بنایا ہوا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا آپ تو عین نور ہیں، آپ کا سارا گھرانہ ہی نور کا ہے، تو آپ کی کیا کہنے ہیں کہ آپ کے مبارک رخساروں سے ایسی روشنی نکلتی، ایسا نور نکلتا کہ ارد گرد ساری جگہیں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت باسعادت بھی با کرامت اور ویسے بھی با کرامت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مکہ المکرمہ جا رہے تھے۔ رستے میں ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، حضرت میرا ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی بہت کم رہ گیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ آپ کی دعا کی برکت سے میرے کنویں کے پانی کو زیادہ فرما دے گا۔ کیا بات ہے! کیا دیکھیں، پتہ چلا 1400 سال پہلے کے جو بزرگ تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ بزرگ بابوں کے پاس اگر جائیں تو اللہ بڑا ہی نوازتا ہے، ان کی دعاؤں کے وسیلے سے اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے جب ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی، حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہو گیا ہے، دعا فرمائیں اللہ آپ کی دعا کی برکت سے میرے کنویں کے پانی کو زیادہ فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اتنا کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو پھر اپنے کنویں کا پانی لے کر آؤ۔
ایک ڈول کے اندر اس کنویں کے پانی کو لایا جاتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوش فرماتے ہیں پانی کو، پھر اس پانی میں کلی فرماتے ہیں، جب کلی کی تو پھر اس ڈول میں جو پانی بچ گیا بما کلی کے اسے کنویں میں انڈیل دیتے ہیں۔ روایات میں آتے ہیں آپ کی کلی کی برکت سے اللہ نے اس کنویں کے پانی کو زیادہ بھی فرما دیا اور میٹھا اور لذیذ بھی کر دیا، میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا، یہ آپ کی کلی کی برکت ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کلی میں یہ برکت ہے، کلی کی یہ شان ہے، کلی میں اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تو پھر سوچو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اور آپ کی جو سخاوت ہے وہ بھی بے مثال ہے، جس طرح آپ کی شخصیت بے مثال ہے، آپ کی بہادری بھی بے مثال۔ کربلا کے میدان میں آپ نے بہادری کا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی ویسا کارنامہ نہ سر انجام دے سکے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کی ہر چیز ہی بے مثال عظیم ہے۔ آپ کی اگر سیرت کے جس بھی پہلو کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہم پرکھنا چاہیں، تو آپ ایک عظیم شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی سخاوت بھی اتنی کمال کی تھی، داتا صاحب رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر آ گیا، ایک بندہ آ گیا، آ کر عرضی پیش کرنے لگا، حضور بہت غریب ہوں، غربت کا زمانہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ اچھا، بیٹھ کے وہاں پر کچھ ہی دیر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سونے کے دینار، یعنی دینار جو ہوتے ہیں وہ سونے کے سکے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہزار دینار کی 5 تھیلیاں آتی ہیں۔ آپ سارے کے سارے پیسوں کو لیتے ہیں، فقیر کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر پھر بھی یہ سارا مال تیرا ہی ہے۔ ساری کی ساری تھیلیاں اس فقیر کو دے دی اور فرمایا کہ یہ جو تھوڑی جی تخیر ہو گئی ہے نا، اس پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ یار کتنا کمال کا آپ کا انداز تھا۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ یہاں پر وہ لوگ بھی ذرا توجہ کریں کہ جو دین کے معاملے میں جب پیسوں کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں، پھر وہ کنجوسی کا سہارا لیتے ہیں۔ یار جو آل رسول کا گھرانہ تھا، جو آقا علیہ صلاۃ والسلام کے چشم و چراغ تھے، جو آقا علیہ صلاۃ والسلام کی آل پاک تھی، اولاد پاک تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے دیکھے تھے صحیح زندگیاں کیسے بسر کی، اپنی ہر چیز لٹا دی اور اللہ کی بارگاہ میں، کسی دنیا دار کے لیے نہیں، کسی دنیا دار کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کو صرف کر دیا، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا، ان کے دلوں میں یہ بات راسخ تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا آج ہم دنیا میں اگر ہم 1 دیں گے، اللہ دنیا میں 10 اور ہو سکے تو 10 سے بھی زیادہ اور کل محشر میں 70 یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جن کے عقیدے پر چلنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی سیرت کو دیکھیں۔ صرف روایتی طریقے کے ساتھ صرف سن لیا بیانات کو، صرف واقعات کو سن لیا اور ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس طرح کا مظاہرہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ آج حاجت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سنیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوتا۔ اور اس روایت میں ایک اور قابل توجہ بات ہے، کچھ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں صحابی معاذ اللہ اس طرح، فلاں صحابی اس طرح، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو نعوذ باللہ کی من ذالک کتنی ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں دیکھو کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل بیت اطہار کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی یا ان کی آپس میں مخالفت ہوتی تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کبھی بھی نظر و نیاز نہ پیش کیا کرتے، آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کبھی بھی تحائف نہ پیش کیا کرتے، اور اس کے بعد اگر کر بھی دیتے اور اگر آپس میں ان کی کوئی دشمنی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی قبول نہ فرماتے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی کوئی دشمنی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے آج میرے والد کے ساتھ یا کسی کے بھی والد کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو تو اولاد اس سے بھی دشمنی ہوتی ہے، اولاد کی بھی اس سے دشمنی ہوتی ہے۔
تو پھر یہ ہو نہیں سکتا ایک بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں کچھ مخالفتیں ہوں اور آپس میں ان کے جو بغض و عناد کا معاملہ نہ آپس میں ان کی جتنی بھی مشاجرتیں ہیں ان کو مشاجرات صحابہ علیہم رضوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن آپس میں یہ بھائی بھائی تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے، آپس میں ان کے دلوں کے اندر مومن جو آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، المسلم واخو المسلم کا مست آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا ہے، اسی پر کاربند تھے۔ آج ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور محب اہل بیت بنے بیٹھے ہیں اور محب امام حسین رضی اللہ عنہ بنے بیٹھے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں اگر امام حسین نے ہی پوچھ لیا کہ دعوے ہماری محبت کے کیا کرتے تھے لیکن پیار کسی اور لوگوں کے ساتھ جا کر کیا کرتے تھے، خوش کسی اور لوگوں کو کیا کرتے تھے، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی اسی وقت کامل ہوگی، آپ کی ان کے ساتھ محبت اسی وقت کامل ہوگی اگر آپ کے دل کے اندر ہمارے جو بھی ہے، جب ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی محبت ہوگی، آل بیت اطہار کی بھی محبت ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اس رشتے کا ہم ادب کریں گے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بھی نسبت ہو گئی ہو، ہر اس رشتے کے ساتھ جب پیار کریں گے تو پھر محبت کے دعوے میں ہم کامل ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے، روایت کا مفہوم ہے، فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں تم ہوگے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا پہلے نمبر پر کتاب اللہ کی تعالی، وہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نمبر پر وہ میری اہل بیت ہے، فرمایا تم ان دونوں کو تھامے رکھنا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑ لیا پھر بھی تم کامیاب نہیں ہو۔ فرمایا جب تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، اہل بیت سے بھی پیار کرو گے، قرآن سے بھی پیار کرو گے، جب بندہ قرآن سے بھی پیار کرے گا، اہل بیت سے بھی پیار کرے گا تو ان ہی کے اندر اہل بیت طہار کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی شامل ہو جائے گی، اہل بیت طہار کی محبت بھی آ جائے گی، ازواج پاک کی محبت بھی آ جائے گی، صحابہ علیہم رضوان کی محبت بھی آ جائے گی، ہر اس رشتے کا ادب آ جائے گا، ہر اس رشتے کی محبت آ جائے گی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہ کچھ تعلق حاصل ہو گیا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہو گئی۔ فرمایا جب تم ان کو تھامے رکھو گے تم ہدایت کے راستوں پر گامزن رہو گے، جب تک تم تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا یہ دو عظیم ایسی ہستیاں ہیں، یہ دو عظیم ایسی چیزیں ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے یہ بھاری چیزیں ہیں، فرمایا تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو تھامے رکھنا، تم ان کو چھوڑنا نہ، جب تک نہ چھوڑو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ فرمایا یہ دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں، کل قیامت کے دن حوض کوثر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک وہ کنواں ملنے والا ہے کہ جس کے ہم متمنی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ اپنے نورانی رحمت اور شفقت بھرے ہاتھوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے نورانی اور شفقت بھرے ہاتھوں سے ہمیں پلائیں، ہم جس کو پینے کی خواہش رکھتے ہیں، جس کو پینے کی ہم تمنا رکھتے ہیں، اگر اس حوض کوثر سے پانی پینا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم سن لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دونوں کتاب اللہ اور میری اہل بیت یہ دونوں اکٹھی حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، میری ملاقات کریں گے۔ تو پھر سوچے تو صحیح آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، آج ہمارا معاشرہ کس طرف رواں دواں ہے، آج ہماری نوجوان نسل اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم غیروں کو خوش کریں اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے گی، آج خوش کسی اور لوگوں کو کریں، آج ہم خوش ان لوگوں کو کریں کہ جن کا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، جو ان کے ساتھ دشمنیاں رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کل قیامت کے دن ہم کس طرح ان مبارک ہستیوں، ان عظیم شخصیتوں کی بارگاہ میں جا کر منہ دکھائیں گے۔ آج حاجت اس امر کی ہے، آج ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا غور کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں اور ہم اس بات کو پرکھیں تو صحیح کہ یار جن عظیم شخصیتوں اور جن عظیم ہستیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخرے کو دیکھا اور پھر ہم ان کے بارے میں ہم ہرزاں سرائیاں کریں، حق بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہرزاں سرائیاں نہ کریں بلکہ ان کی شان میں قصیدے پڑھیں، ان کی شانوں کو بیان کریں، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، ان کو اچھے انداز سے یاد کریں، ان کے لیے سال ثواب نظر و نیاز کا اہتمام کریں۔ جب کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں یہ رسوا نہیں چھوڑیں گے،
قیامت کے دن ہمیں اپنے ساتھ جہاں رہیں گے وہاں لے کر جائیں گے، اور بالیقین یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں ان کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرماتا ہے، بالکل فرماتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب خدا ان کو اپنی رضا کی گارنٹی دے رہا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے راضی ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ پر کبھی کسی صحابی کو عمر بالجنہ، عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، علی بالجنہ، کبھی کسی صحابی کو جنت کی بشارت دی، جب ان صحابہ کو لب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارتیں مل گئیں، پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے تعلقات ان کے ساتھ قائم رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم تو محب امام حسین ہیں، ہم تو محب اہل بیت ہیں، ہم تو محب صحابہ ہیں۔ نہ لوگو، اگر اس محبتوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر صحابہ علیہم رضوان سے بھی محبت کرنی پڑے گی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رشتے کا احترام کرنا پڑے گا۔ آج حاجت اس امر کی ہے کہ آئیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے نا، تو پھر اس طرح کریں جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ زبیر، حضرت سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تمام صحابہ سے پیار کیا، اور تمام صحابہ نے ان سے پیار کیا علیہم رضوان۔ جب یار ان کے آپس میں اتنے پیار تھے تو ہم کیوں ان کے شانوں میں ہم بونکتے ہیں، کیوں ارزاں سرائیاں کرتے ہیں؟ نہ، آج جو ہائے حسین کہنے والے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو ہم رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں۔ آئیے عقیدہ اہل سنت پر کار بند رہیے، انشاءاللہ یہ ایسا پکا سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ آپ اس پر جب آئیں گے آپ دیکھیں گے یار اس عقیدے میں ہر کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ ہر کسی سے مراد کہ وہ لوگ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبتیں حاصل ہیں، جب آپ اس عقیدے میں آئیں گے، جب آپ صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں دیکھیں گے، آپ کو اہل سنت ایسا عقیدہ ملے گا کہ اہل سنت صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہوں گے۔ جب آپ اس عقیدے میں آئیں گے، آپ اہل بیت طہار کے متعلق ان کا عقیدہ پوچھیں گے، یہ صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہوں گے، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہوں گے، آل رسول کا بھی احترام کرتے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا بھی احترام کرتے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہوں گے، امہات المومنین کا بھی احترام کرتے ہوں گے، یعنی کہ ہر اس رشتے کا احترام کرنے والا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہے، اگر آپ کو کوئی عقیدہ ملے گا، آپ کو کوئی مسلک ملے گا تو وہ عقیدہ اہل سنت ملے گا جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ آئیے اس عقیدے کے ساتھ جڑ جائیے، وگرنہ وہ نہ ہو کہ پھر نہ ماننے کی قیامت میں گر تو مان گیا، پھر وہ نہ ہو کہ ہم جب اس وقت جائیں جب ہماری آنکھیں کھلیں، جب ہمیں کچھ ہوش آئے تو ہمارے پاس موقع نہ بچے۔ آئیے ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے، اسلام کی کشتی کو تو نے پار لگایا ہے، واہ حسین تیرے۔ آئیے عقیدہ اہل سنت کے ساتھ جڑ جائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رشتے کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محب صحابہ، محب اہل بیت، صحیح معنوں میں ان کے ساتھ، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ اہل سنت پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی کا یا رحمت للعالمین۔